عليكم سيدنا. الله يحفظكم. الله يحفظكم مع رمضان. بكم أكثر يا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہیں اور ظواہر، ظواہر لا ضرر، ظواہر لا حرج. یہ ظہور کس چیز میں رکھتا ہے؟ ظاہر کس معنی میں ہوتا ہے؟ فائدے کے معنی میں. صرف شیخ الشریعہ نے ایک دوسرے معنی کو استعمال کیا ہے، ورنہ ظاہر یعنی جو چیز ظاہر ہے اس جملے سے، کیونکہ کسی بھی ضرر کا یا حرج کا نفی ہونا نفی ہے. دیکھیے اگر اس کے نفع کے ساتھ ہم حرج کو دیکھیں تو حساب نہیں ہوگا. اگر نفع، مثال کے طور پہ ایک انسان جو تاجر ہے، جو سفر کرتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے، تو بالآخر خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ ضرر اس لیے نہیں مانا جائے کیونکہ بالآخر سود بھی کرتا ہے. اس خرچ کے بعد، اس ضرر کو اٹھانے کے بعد میں وہ سود کر کے فائدے حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو ہم ضرر نہیں مانتے. کیونکہ یہ خلاف ظاہر بھی ہے اور مشہور فقہا کے نظریے کے خلاف بھی ہے. لا ضرر میں اس چیز کو کہا ہے لیکن حرج میں نہیں کہا ہے. تو نفی ہے، نہیں ہے، دونوں میں بہت باریک سا فرق ضرور ہے. دیکھیے بدن پر ضرر پہنچانا نقصان نہیں ہے، جان پر نقصان پہنچانا منع ہے. یعنی کوئی ایسا عمل کرے جس سے مر جائے وہ. کیونکہ سیرت انبیاء تک میں موجود ہے اپنے بدن کو ضرر پہنچانا. اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے بدن کو نقصان ہوتا تھا، اس پہ اشکال نہیں ہے. اور ایک تو نادر ہے یہ فرمائش آپ کی، دوسرا علماء نے عام طور سے اس کو نہیں کیا ہے. بائن کا مطلب ہے ختم ہو جانا. طلاق بائن کا مطلب ختم، زوجیت ختم ہو جائے. طلاق رجعی میں زوجیت باقی ہے جب تک عدہ ختم نہیں ہے، زوجہ ہے وہ. لہذا ان میں سے اگر کوئی ایک مر گیا تو ایک دوسرے سے ارث لیں گے، بائن میں نہیں ہے. یہ اسی لحظے جس وقت طلاق بائن جاری ہوئی یہ اجنبیہ ہو جائے گی. بائن میں رجوع نہیں ہے. اور بائن میں تو دوبارہ عقد کی ضرورت ہے. رجوع میں، رجعی میں رجوع کر سکتے ہیں. الحدیث الشریف هو يصلي قد ما يقدر عن الميت، هو يصوم ولو يوم يومين قد ما يقدر، يزور عن
يقرأ زيارة عاشوراء بالنيابة عنه، يقرأ حديث الكساء بالنيابة عنه. ہم اس کی نیابت پہ عمل کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ما أدري بعد، ما أدري، لا يعني هذا يرجع إلى أن الله عز وجل إيش قد يعتبر هذه الأعمال. إذا مديون اب ہم انجام دیں گے، علم أن هذه اب خدا اس کو الأعمال اس ترفع کے الدين عنه. مدیون کے لحاظ سے مطلب اس کی گردن پہ باقی تھے تو ادا مان لے خدا، یا الگ سے ثواب دے، یہ اللہ کے ہاتھ پہ. إيه، نعم نعم. إيه. ما يخالف، ما يخالف. اي ما يخالف. بله بله. ببني تشيك يعني الدين، بيع الدين بأقل من الرباط. دیکھیں اگر خاص داره، کہ هم روایت داره، هم اجماع، قرض جو ہے وہ ولی که اشکال نداره. میتونه این چک جو چیک ہوتا ہے، یہ چیک بالاخره ایک طرح سے ایک مبلغ کمتری، اشکال نداره. قسم کا قرض ہوتا ہے. اب اگر اس قرض کو کسی اور کے عوض میں کم یا زیادہ پہ کر لے اور سامنے والا قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. میدونم اگه آهنا نیست وقت میشه کالی به کالی، نه خود چک را میدونم میشه کالی به کالی، نه میشه کالی به کالی نمیشه. ہاں اب اگر لوہے کو لوہے سے کم زیادہ کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں، کیونکہ تولنے والی چیز اور مثل چیز جو اگر ہے اس میں کم زیادہ کرنے میں تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہاں چیک کو چونکہ وہ ایک طرح سے قرض ہے تو قرض کو کم اور زیادہ کے عوض پہ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کی. اتنے کا چیک میں دے رہا ہوں، اس کے عوض میں مجھے اتنا دے دے. اینو بهش میگن دیر کرد. اس کو کہتے ہیں دیری، یعنی اگر انسان نے دیر کیا تو اس کو اتنا دینا. یہ ماهه میگه اگه سر ماه مثلا ایک چیک دیا اس نے، اگر وقت پہ نہیں تو ہر دن اتنا اس کے اوپر جرمانہ لگے. بعض نے کہا یہ ربا ہے، بعض نے کہا نہیں یہ ربا نہیں ہے، صرف یہ سزا ہے. فقط احتیاط استحبابی نه وجوبی دارم که این کارو نکنن. البتہ میری نظر میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علمی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ میں نے احتیاط مستحب کے عنوان سے کہا ہے کہ اس کام کو نہ کرے انسان، یعنی دیر ہونے پہ پیسے اضافی نہ لے. نه مال همون نه اونی که پولو گذاشته، نه مال صاحب پول که فقیه جامع شرایطه. اس کا مالک جو ہے وہ فقیہ جامع شرائط ہوگا امام کی. یعنی باید برسونه، نه در حکم همون خود پوله. چطور خود پولو باید برسونه، سودش هم باید برسونه. جس طرح مال پہنچانا ضروری ہے اسی طرح اس کا سود پہنچانا بھی ضروری ہے. یعنی اگر اس پہ کوئی فائدہ حاصل ہو گیا اس بیچ میں تو وہ پہنچانا بھی ضروری ہے. لا
إذا ارتدت بعد خلصت العلاقة بينها وبين الزوجة لا اگر مرتد ہو جائے کوئی تو دونوں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، زوجیت ختم ہو جاتی ہے ارتداد کی وجہ سے. اگر صفحه اول آمادن اشکال نداره، صفحه دوم و سوم ببندن، اما اگر صفحه اول نشستن دارن حرف میزنن با هم نه، چون فاصله نباید بیش از دیکھیے اگر صف اول کے لوگ جو ہیں وہ آمادہ ہیں نماز کے لیے، کھڑے ہیں، ابھی بس نیت نہیں کی لیکن آمادہ ہیں شکل نماز میں، تو دوسری اور تیسری صف والوں کی نیت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پہلی اور دوسری، پہلی صف والے ابھی آمادہ نہیں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ابھی نماز کے لیے آمادہ نہیں، تو دوسری اور تیسری کی نیت میں اشکال ہے. البتہ نماز باطل نہیں ہے، صرف جماعت ختم نہیں رہ جائے گی. شلون الإمام الحسين عليه السلام خروجه من هو صلوات الله عليه هو مكرر قال وإني لم أخرج امام حسین نے خود میں مکرر کئی دفعہ کہا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. ان حسر دیا کہ حضرت خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أسير على أريد أن آمر بالمعروف کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، سیرت رسول اور سیرت علی پہ چلنا چاہتا ہوں. لا وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن لا بل 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 ببینید فکر میکنم توی مغنی باشه یا تو مطول، توی یکی از این دوتا مغنی یا مطول میں شاید یہ بحث ہے لام زائده بر چند معناست کہ وہ الف لام زائدہ کئی معنوں میں آتا ہے. یعنی همونی که بهش میگن زائده، الف لام زائده، اون بر چند معنا میاد. یعنی الف لام زائدہ ہونے کے باوجود وہ کئی معنوں میں آتا ہے. نحویام اسمش زائده میذارن اما معانی متعدد داره. نحوی بھی اسے زائدہ کہتے ہیں لیکن اس کے بہت سے معنی ہیں. تو ذهنم تو مطول یا مغنی داره اینجور تو ذهنم. مغنی میں یا مطول میں یہ تفصیلی بحث موجود ہے. نعم شلون اي اي لا شوفوا باعتبار ان البنوك في البلاد الاسلاميه دیکھیے اسلامی ممالک میں بینک جو ہیں، جو مشہور فقہا کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، یہ سب مجہول المالک کے حکم میں ہے ایسا. اور مجہول المالک کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ سب ہمارا مال ہے، یعنی جو اس مجہول المالک کے ہم ہیں مالک، ہم وارث ہیں.
تو اب غیبت کے زمانے میں یہ سب فقہا تک پہنچا. اب تسہیل مومنین کے لیے میں کل یہ کلن رقم سہم امام ہے، لیکن فقیہ جامع شرائط علماء نے اس پہ اجماع کیا کہ مومنین کے لیے آسانی ہو جائے کہ ایک خمس دے دیں، باقی ان کا ہو جائے، ورنہ سب سہم امام ہے. یہ اصطلاحی خمس نہیں ہے، یہ سب کا سب سہم میں امام علیہ السلام ہے، سہم سادات نہیں ہے، سہم امام ہے. چونکہ سب سہم امام ہے اور فقیہ جامع شرائط سب میں سے ایک پنجم لے کر کہتا ہے باقی تم استعمال کر لو ہماری اجازت سے، ورنہ سب کا سب سہم امام. اس کو داعی الداعی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دلیلی نیست برای اینکه حق نداره، دلیلی نداره. رفع ما لا یعلمون میگیرسش. دلیل بر اینکه مشروط باشه به رضایت زوجه نداریم. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ زوجہ کی مشروعیت شرط ہو، اس میں ان کی اجازت شرط ہو، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. حالا کلا دلیلی بر این نیست، بر همچی شرط اس طرح کی شرط پہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. نعم. شوف الحق مثل الحكم الشرعي بحاجة إلى دليل شرعي. شنو الدليل عليه؟ حق کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے. ما يخالف إذا يريد أولاد، إذا تريد هي أولاد خلي من طرق أخرى، تتطلق من هذا وتتزوج من آخر، يعني الأدلة الشرعية تدل عليه. اگر اس کو مثلا کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ شرعی طریقے سے جب اسے شخص طلاق لے ادعا رکھے دوسرے سے شادی کرے. هذا في أول هذا مو عيب. نعم، مو من العيوب التي، لا مو من العنين عنين اللي دليل خاص اكو، العيوب المذكورة اما هذا مو منها. وہ عیب جو مذکورہ ہیں اگر ان میں سے کوئی عیب معلوم ہو جائے زوج میں تو اس کو چھوڑ سکتا ہے اول زواج میں. بعدين اسمر الله صار عنين، الزوجة تقدر تتطلق منه الا على القول اللي صاحب العروة ينتخب جماعة. اب تصور ہوا کہ ایک نظریہ ہے سلسلہ، اگر مثال کے طور پر یہ شخص پہلے اس کے اندر یہ صلاحیت ہی بعد میں ختم ہو گئی یا مردانگی اس کی زائل ہو گئی اور اس کے لیے اب اس خاتون کے لیے زندگی گزارنا اس کے لیے لا ضرر لا ضرار والا مسئلہ آ جائے، حرج والا مسئلہ آ جائے، تو صاحب عروہ نے کہا کہ یہ طلاق لے سکتی ہے. چرا پول بده به شوهر تا طلاقش بده. اگه این شرط اول ازدواج بکنه آره، اما اگه همچی شرطی نکنه، اگر اول ازدواج میں اس طرح کی شرط رکھی ہو تو ہاں یقیناً اس کے پاس حق ہے، اور اگر نہیں تب نہیں، بغیر کسی شرط کے اپنے آپ کے حق اس کو حاصل نہیں ہوگا. ہمیں دلیل چاہیے حق حاصل ہونے کے لیے. نه عرض کردم دلیل نداره، چون حق مثل حکمه، از شارع باید برسه. حق بھی وہ چیز ہے، حق بھی بغیر شارع کے حکم کے نہیں پہنچ سکتا، تو ہمیں بس دلیل چاہیے. عرض کردم اگر حرج شدید ہاں میں نے عرض کیا حرج شدید اگر ہو، اس کے جس کو ضرار کہتے ہیں، صاحب عروہ اور سید محمد کاظم یزدی نے اس کو لکھا ہے، اگر اس طرح کی حالت ہو جائے تو شوہر اور حاضر نہ ہو شوہر طلاق دینے کو، تو ضرر اور ضرار جو اس خاتون کو ہو رہا ہے اس کی، تو وہ حاکم شرع سے جا کر مجبور کنه زوج را
خودش اجازه طلاق کہ بده. حاکم شرع اجازت دے یا مجبور کرے شوہر کو طلاق دے. یکشون مرحوم کاشف القصاص در حاشیه عروبه داره، یکشون خود مرحوم صاحب عروبه است، یه عده‌ای، اما اجماعی نیست. البتہ اجماعی نہیں ہے یہ مسئلہ، لیکن کچھ علماء نے یہ نظریہ پیش کیا ہے. لا لأن الزوج واجبة النفقة. اي شوفوا الزوجة واجبة النفقة، زوجہ واجب نفقہ ہے، یعنی اس کے اوپر اس کی شان کے لحاظ سے تو اپنے اپنے پیسے سے خم زکوٰۃ میں نہیں، اپنے پیسے سے گھر دے یعنی چھت دے اور کپڑا دے اور کھانے کا سامان دے، یہ واجب، اور یہ خمس سے نہیں دیا جا سکتا. ہاں اب اگر یہ سفر پہ جانا چاہتی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے شوہر کے پاس کو دینے کے لیے، اس کو واجب بھی نہیں ہے. یا ہدیہ دینا ہے کسی شادی میں اس خاتون کو جانا. ان موارد میں جو زوج پر واجب نہیں ہے اس میں فقہا کی ایک جماعت ہے اپنے خم سے دے سکتا ہے. شوفوا في هاي المسألة موجودة في العروة الوثقى بعض روايات التخيير للمسافر بين القصر والتمام اكو بيها الكوفة، مو مسجد الكوفة، الكوفة حرم امیر المؤمنین الکوفہ ہے روایت میں، مسجد الکوفہ نہیں ہے. اتسعت البیوت. اب اگر کوفہ بڑھ جائے اعتبر مسجد السهلة من مساجد مدینة الكوفة کہ جس سے مسجد سہلہ اب کوفے میں ماننا جائے، في زمن الأئمة مسجد السهلة كان من مساجد الكوفة، بعدين الكوفة ضيقت الآن إلى بيوت الكوفة. دیکھیں ائمہ کے زمانے میں مسجد سہلہ جو تھی وہ کوفے کے اندر تھی، وہاں پہ کوفہ کم ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، الگ ہو گیا، لیکن اب جو ہے تقریباً مل گیا ہے پھر سے. تو اگر یہ کوفے کی مسجد ثابت ہوگی تو اس پہ اجماع تو نہیں ہے، لیکن اگر کوفے کی صاحب العروة أحدهم. بله ببینید این تو عروه داره، خود صاحب عروه هم قائله، چند تا از فقها هم قائلن، اجماعی هم نیست که اگر زندگی برای زن در همچی حالی حرج باشه، دیکھیں اگر لڑکی کے لیے اس طرح کی زندگی اس لڑکی کے لیے یا اس خاتون کے لیے تو اس میں اگر اس کے لیے اس طرح زندگی گزارنا سخت ہو، نه اما اگر در حرجه شارع فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یکی هم از احکام زوجیت دیگه، چرا لا حرج نگیره؟ یعنی اونایی که گفتن اجماعی نیست، اجماعی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں لا حرج اور لا ضرار یہ شخصی ہے. شخصی زن چه بسا خوشحالم بشه شوهرش بچه دار نشه، مثلا بعضی هستن، اما اگر یه زنی نه پریشونه از این براستی حرج درش. بہت سی خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کو اچھا ان کے لیے سکون ہو کہ اب ہم بچے دار نہیں ہو سکتے، لیکن مان لی کوئی خاتون ایسی کہ نہیں، اس کے لیے مسئلہ ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا ایک مسئلہ ہے، تو پھر وہ شوہر سے طلاق لے سکتی ہے یا حاکم شرع سے جا کر اس کی اجازت لے سکتی ہے. شلون؟ اي متصل، اما النجف ما يسمى كوفة. متصل ہے لیکن نجف کو ہم کوفہ نہیں کہتے. قل محل خلاف، قلت محل خلاف، محل واحد من ذلك العلماء المرحوم والدي رحمه الله كان يقول حصرا في مسجد الكوفة،
أما جماعة من الفقهاء باعتبار بعض الروايات اللي أكو والد ہمارے مرحوم کہتے تھے صرف شہر میں مسجد کوفہ کے لیے اجازت دیتے تھے خالی، لیکن ابھی جو علماء ہیں اور دیگر علماء وہ پورے شہر کوفہ کو قبول کرتے ہیں. البتہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن مشہور پورے شہر کوفہ کو قبول کرتے ہیں. یه بهشت جهنمی تو دنیا هم که میگن هست در برزخ، اما اون بهشتی که هم فیها خالدون اون مال بعد از قیامت. برزخ میں بھی ایک بہشت اور جہنم ہے، برزخی زندگی، لیکن وہ جو آخرت میں وہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ والا جو ہے وہ آخرت میں ہے خالی ہے. شلون سوى؟ القرآن الكريم يقول والجروح قصاص. قرآن نے کہا جروح زخم کے قصاص ہے، اعضاء میں بھی قصاص ہے، نفس میں بھی قصاص ہے. اذا عمد يجوز للولي القصاص هم في الاعضاء هم في النفس. عمدی اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو اس پہ خمس، اس کے اندر سزا بھی ہے اور دیت بھی ہے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.